دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس کے نشے کو سوائے موت کے اور کوئی چیز اتار نہیں سکتی۔ ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اپنے خالق کی طرف جب دوڑتے ہیں، جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے بہتر ہیں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیں نفرتوں کے جہاں میں، محبتوں کو فروغ دیں۔ موضوع کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھے سے مانگو میں دوں گا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اس کے مکمل مل جانے والی چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر جتنا بھی ظلم کیا جائے انہیں نفرت کرنا نہیں آتا، اور کچھ دل اپنے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جتنی بھی عزت دی جائے انہیں محبت کرنا نہیں آتا۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تم اپنی مراد کو پالو تو یتیموں پر رحم کرا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، تمہارا رب بڑا بے حیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹاتے۔ اللہ کا شکر ہے جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتے ہیں عقل بھی انہی کے پاس ہے۔ نرم مزاجی کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے اللہ تک۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، لیکن لوگ جائیداد کا کاغذ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہتر تحفہ احترام ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے تمہارے گناہ شام کو لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں صبح کو تمہارا رزق انہی کے ہاتھ بھیج دیتا ہوں۔ ہر رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، سختی سے پکڑو تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو تو اڑ جائے گا، مگر محبت سے پکڑو تو عمر بھر ساتھ نبھائے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اپنے گندے ہونے کا احساس ہونا بڑے نصیب اور کرم کی بات ہے، لیکن یہی ہماری بدقسمتی ہے، اپنے آپ سے کبھی بدبو نہیں آتی، ہمیشہ دوسروں میں سے آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ہوا کل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ مشکلیں اپنے حل
ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں یہ روحانیت کی سیڑھی ہوتے ہیں، ان سے مت گھبراؤ۔ خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کے اندر کی روح کی تکلیفوں اور اذیتوں سے واقف ہے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارے راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں وہ بات تمہارے بارے میں کہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کسی کو نہیں پتا کہ صبح ہم جاگ بھی نہ پائیں یا وہ شخص ہی صبح ہمیں نہ ملے۔ غرور کس بات کا، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محبت کرو، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب بھی خود کو اکیلا سمجھو تو اپنے دل میں جھانکو، اگر اللہ وہاں اپنی پوری شان سے موجود ہے تو تمہیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے اکثر مقام پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تب ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر تو نہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ بہتر ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب سے توبہ کر کہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے سخت رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔ بات صبر کرنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کرو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامک ان ویل چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔